बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, एक बात तो मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रखते हुए शायद ही आज तक किसी जीआईटी पर इस कदर तनकीद हो, उसको इतनी ज्यादा धमकियां मिली हों, उस पर इतने ज्यादा इल्जामात लगाए गए हों, जो कि शरीफ खानदान से उन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह जीआईटी बनी और जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला था, जिसमें से 2 ने वजीर आजम को यह कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे और 3 ने एक और मौका देते हुए जीआईटी की जानिब जाना मुनासिब समझा। जिस अंदाज में ये जीआईटी अपनी तहकीकात करती आई है, डेफिनेटली ये कहना पड़ेगा कि हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ना सिर्फ हुक्मरान जमात बल्कि अपोजिशन की पार्टीज जिसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी शामिल हैं, उनके भी खदशात अपनी जगह पर मौजूद थे। उनकी तरफ से भी रिजर्वेशन सामने आती रही और वो क्या थी? वो ये थी कि जी ये तो मातहत इदारे के लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, 18वें 19वें ग्रेड के अफसरान वजीर आजम से या उनके बच्चों से क्या एहतसाब लेंगे, क्या जवाबात तलाश करेंगे? और सवाल एक ही है कि आपने ये जायदादें कैसे बनाई, लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे, कहां से पैसा आया, पाकिस्तान से बाहर पैसा कहां से गया? इनके जवाबात वजीर आजम, उनके बच्चे और उनके वकला अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो नहीं दे सके, लेकिन अब जीआईटी जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिए हैं, उनके जवाबात एक बार फिर से तलाश करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल कल फिर से एक बार जीआईटी ने ये अपनी रिपोर्ट जो पिछले 15 दिनों की है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी भी है। जो भी अभी तक पेशरफ्त हुई है, इस दौरान जितने भी लोगों के इंटरव्यूज हुए, जितने भी लोगों से पूछगछ की गई, वो तमाम चीजें कल हम देखेंगे। इमरान खान साहब भी कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसी पेशरफ्त के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उस हवाले से कल मजीद डिटेल्स हमारे सामने आ भी जाएंगी। रहमान मलिक साहब भी परसों जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं। रहमान मलिक साहब ने आज भी एक जगह पर बात करते हुए ये कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट पर, जिसको रहमान मलिक रिपोर्ट के नाम से हम सब जानते हैं, कि उस पर आज भी कायम हैं और ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस केस को सियासी केस नहीं बनने देगी। क्योंकि अगर आपको याद हो, ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वुज़रा और हत्ता कि अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव, इस मुल्क के वजीर आजम की बात करें तो वो भी शायद आपको यही कहते सुनाई दिए कि ये एक सियासी केस है। हालांकि ये इसके जो लीगल पहलू हैं उनको सामने रखा जा रहा है, कानूनी एतबार से इस पर कार्रवाई हो रही है। रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट के हवाले से ये बात की जाती है कि उसमें बाकायदा तौर पर इतनी ज्यादा तफसीलात हैं जो शरीफ खानदान के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, पैसा कहां से आया, कैसे गया, बाकायदा फ्लो चार्ट बनाकर उसमें चीजें जो है उन्होंने वजाहत के साथ लिखी हुई हैं। तो इस रिपोर्ट के हवाले से ये बात जरूर सामने आती है। जो कानूनी माहिरीन हैं, जो इस रिपोर्ट को जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, वो ये कहते हैं कि काफी मुश्किल होगा शरीफ खानदान के लिए इस रिपोर्ट से बचना। आज रहमान मलिक साहब ने बहरहाल ये बात एक बार फिर से दोहराई है कि वो कोई इनहराफ नहीं कर रहे, उस रिपोर्ट पर कायम हैं। और इसके अलावा कैप्टन सफदर जो हैं उनको भी 24 तारीख को जीआईटी ने तलब किया है। कैप्टन सफदर की दरखास्त ये गई थी कि तारीख तब्दील कर दी जाए, जिसको जीआईटी ने मुस्तरद कर दिया है और हफ्ते को ही बहरहाल उनकी जीआईटी के सामने पेशी हम देखेंगे। इसी हवाले से जो अभी तक बयानात हैं, जिस तरीके से जीआईटी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है हुकूमती वुज़रा की तरफ से, उस पर आला अदालत, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि 8 लोगों की ये टीम है या ये 8 लोगों का टोला है, मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के बयानात देता हमें नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का इंदिया भी दिया है कि इन लोगों की जो बयानात हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसकी जानिब नजर जरूर है, लेकिन कार्रवाई बाद में की जाएगी। एक यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाऊंगी और इसी जीआईटी के हवाले से जिसकी कल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही है, हम बात भी करेंगे अपने मेहमानों से राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग 92@8 विद सादिया अफजाल। इस्लामाबाद स्टूडियो में फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया फवाद आपकी तशरीफ आवरी का। लाहौर में मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक। मलिक साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रजा हारून साहब भी थोड़ी देर में हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। बट फवाद, इंट्रो में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सिर्फ हुक्मरान जमात के नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, उनके जितने तहफुजात आ रहे थे कि जी 18वें 19वें ग्रेड के अफसरान हैं,
ماتحت ادارے ہیں کیسے وزیر اعظم کا احتساب کریں گے, کیسے ان سے سوالات کے جوابات مانگیں گے. تو یہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی داد دینی پڑے گی, کیونکہ آپ کے بیانات بھی آن ریکارڈ ہیں, آپ کہتے تھے کیسے کر لیں گے یہ, لیکن جو کام اب تک وہ کر رہے ہیں, اور تیسری بار رپورٹ بھی جاری ہے 15 دن کے بعد کل سپریم کورٹ میں. لیکن سر یہ ہمارے تحفظات تو صحیح ثابت ہوئے. ہم تو بات کر رہے تھے کہ جب پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ obstruct کریں گے جسٹس کو, اور ان کے ادارے جو ہیں وہ مداخلت کریں گے. بٹ جے آئی ٹی اس چیز کو خاطے میں نہیں لا رہی. یہی بات جو ہے وہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے, اور جے آئی ٹی نے ایک پورا, آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے بلندہ ایویڈنس کا پیش کیا ہے کہ کس طرح سے وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے ان کو ہراساں کر رہے ہیں, obstruct کر رہے ہیں جسٹس کو سارے کو. اور اس کے بعد اب تو پوری قوم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ہم بنیادی طور کے اوپر دو چیزیں چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں. ایک ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, اور دوسری انڈیپینڈنس چاہتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی ہے اس کو کام کرنے کی انڈیپینڈنس دی جائے. اب اس وقت جو سوال ہے وہ تو بڑا آسان تھا جس کا جواب دینا تھا. وہ جواب یہ تھا کہ نیلسن اور نیسکو جو دو کمپنیاں ہیں وہ 93 سے لے کے 2006 تک میاں صاحبان کی ملکیت تھیں یا نہیں تھیں. یہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا. 2006 کے بعد تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری ملکیت تھیں. تو سوال یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ سامنے نہیں لا رہے. جب کہا گیا کہ آپ ریکارڈ نہیں لا سکتے تو آپ ویور دے دیں, کانفیڈینشیلٹی ویور دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں دے سکتے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی بیسٹ ایویڈنس نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اپنے والد صاحب کو سامنے لانا پڑا, پھر بچوں کو سامنے لانا پڑا, پھر 3 نسلوں کا خود ہی جو ہے وہ آپ حساب کتاب دینے میں لگ گئے. تو کہہ رہے ہیں نا 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں, پہلے بھی ماضی میں بھی دیتے آئے ہیں. ہم نے تو نہیں مانگا تھا, ماضی میں تو خیر ماشاءاللہ کبھی نہیں ہوا تھا. 2002 میں جب وزیر اعظم نے کہا نا اس دن جے آئی ٹی میں پیش ہو کے جب ہاں وہ ریٹرن ان کو جو لکھ کے کوئی دے دیتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. پرائم منسٹر صاحب کو یاد ہونا چاہیے تھا کہ 2002 میں جب یہ احتساب شروع ہوا تھا تو کس نے سائن کیا تھا ڈیل سعودی عرب کے ساتھ اور مشرف صاحب کے ساتھ, اور آرٹیکل 45 کا جو پارڈن ہے وہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس بھی ہیں. آپ کو چاہیے پیچھے سلائیڈ بنائیں اور جب بھی یہ بات کریں وہ چلتے رہیں مختلف پروگرامز پینما کے حوالے سے, اور اب تو وہ بھی ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے. تو احتساب تو نہیں ہوا, احتساب تو بھی ہو رہا ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ کسی کنارے نہیں لگے گا جب تک وزیر اعظم اس سوال کا جواب نہیں دے دیتے. کروشل سوال ہے. 93 اور 2006 کے درمیان نیلسن نیسکول آپ کی ملکیت نہیں تھی تو کس کی ملکیت تھی؟ کاغذ دے دیں, بات ختم. ٹھیک. ملک صاحب ویسے جے آئی ٹی کے حوالے سے you have to give it to them کہ آپ لوگ ان کے جو وہ شکایات لے کر سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو, ان کے اہل خانہ کو, ان کے ملازمین کو ہراساں کر رہے ہوں, ان کے فیس بک آئی ڈیز ہیک کر رہے ہوں, جو مرضی کر رہے ہوں. کہیں کسی کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن کے حوالے سے بات آ جاتی ہے, کبھی واٹس ایپ کال کی سٹوری کو بنیاد بنا کر کچھ کہہ دیا جاتا ہے. وہ لگے میں وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ آپ چیز مانیں کہ جی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار اس طریقے سے ماتحت اداروں کے لوگ ایک ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر ان کے بچوں کا احتساب کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. شکریہ سعدیہ. دیکھیں یہ کیونکہ سپریم کورٹ اس کی سپرنٹینڈنس خود کر رہی ہے اور ایک سپروائزری رول پہلی بار کسی بھی انویسٹیگیشن کا, نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس ڈونٹ ڈو دیٹ, لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کی اطاعت لازم ہے. اور اس میں دو چیزیں مختلف ہیں. یہ کہ جو کنڈکٹ آف دا ایکیوزڈ ہے وہ جو اس کا کنٹینٹ آف دا انویسٹیگیشن ہے وہ کیسے ہے, اور وہ جو کنڈکٹ آف انویسٹیگیشن میں ایکیوزڈ کا ایک موقف ہے اس کو تو کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے سپریم کورٹ اس کو ایک سیلڈ انویلوپ میں اس کنٹینٹ کو اپنے پاس لیتی ہے اور اس کو پھر وہ اس کی پروزل کرتی ہے. اور لیکن جہاں تک جو کنڈکٹ آف دا جے آئی ٹی ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن ایک پرسکرائبڈ مینر کے اندر کرنی تھی تو اس پہ کچھ تحفظات تھے جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھے. سپریم کورٹ نے ان کو مسترد کر دیا, یہ بھی سپریم کورٹ کا حکم ہے. تو جس طرح سے بھی کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کی اطاعت لازم ہے اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو گیو دیئر بیسٹ ایویڈنس جو وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس بات پہ بالکل وینٹیلیٹ کرنا ہے کہ اس کے لیگل کانسیکوینسز بھی ہیں اور اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں. ٹو دا بیسٹ ایبلٹی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو کہ وہ اپنی جو بیسٹ اسسٹنس دے سکتے ہیں کہ اس تفتیش کے اندر جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جائیں. اور اگر یہ جس طرح بھی فواد کہہ رہے تھے کہ 93 سے لے کے 2006 تک یہ اس کی ملکیت کے متعلق ہے تو پھر آبویسلی جب انہوں نے ایک کارپوریٹ ویل وہاں پر تھا جس کی وجہ سے یہ جو پٹیشنرز تھے یہ اس ریکارڈ تک ان کی دسترس نہیں ہو سکی, تو یہ اگر پھر اس کے اندر ان کے کوئی ویورز کا کنسپٹ ہے کہ کیسے اس لاء کے اندر کس چیز کی پرمیشن ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو کورٹ کے دیکھنے کی ہیں. جے آئی ٹی نے جو دیکھنا تھا وہ تو یہی تھا کہ جو کیونکہ جے آئی ٹی نے حماد بن جاسم کو ان کو تو ٹھیک ہے, ان کو تو مقررہ ٹی او آرز ہیں نا, ان کو تو سوالات دیے ہوئے ہیں,
وہ ان سوالات سے ہٹ کے کسی اور چیز کی تحقیقات نہیں کر سکتے ہیں, وہ تو انہی سوالات کے جوابات تلاش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کو سپروائز کر رہی ہے. ہم یہاں نہیں کہ میں یہ جی ملک صاحب جی دیکھیں, اگر کوئی چیز ان کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے جے آئی ٹی کو کہ جس کی بنیاد پر وہ سمجھتی ہیں کہ حقائق تک پہنچنے میں ہمیں اس نیٹ کو تھوڑا وائڈ کرنا پڑے گا, آگے لے کے جانا پڑے گا, لیکن کسی چیز سے بھی جے آئی ٹی کے کوئی میلس ایٹریبیوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر جے آئی ٹی کے جو چیزیں پرسکرائبڈ مینر کے اندر نہیں ہوں گی اور اس کے اندر لگے گا کہ وہ کچھ اوور ڈوئنگ کر رہی ہے, یا جس کے اندر کوئی فیورٹزم کا کسی طرف کوئی لگے گا, یا فار دیٹ میٹر جو ایک انویسٹیگیٹنگ اس کے اندر آفیسر ہیں انہوں نے اپنا آلریڈی یہ اسپوکن از مائنڈ, تو پھر اس کے اوپر جو خدشات ان کے تھے, جو حسین کے اور حسن کے خدشات تھے, انہوں نے وہ اپنی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے رکھی. آگے فیصلہ کرنا سپریم کورٹ میں گئے بھی, اور سپریم کورٹ کے ظاہر ہے ججز صاحبان فیصلہ اس پر کر بھی رہے ہیں. رضا ہارون صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کراچی سے, پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما. رضا صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو پاناما کیس کو لے کر اب جو جے آئی ٹی ہے وہ دوبارہ اپنی رپورٹ لے کر کل سپریم کورٹ کے سامنے جا رہی ہے. میں ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ملک صاحب سے بھی اور فواد چودھری صاحب سے بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ باوجود اس کے کہ بہت زیادہ تحفظات آ رہے تھے جی آئی ٹی کے بننے پر, جی آئی ٹی بننے سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی اگر یہ بن بھی جاتی ہے تو اس نے تحقیقات کیا کرنی ہے, وزیر اعظم کے ماتحت ادارے ہیں, یہ لوگ سرکاری افسران ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے, جس مشکل مرحلے سے, تمام دھمکیوں, تنقید اور الزامات کے بعد اب یہ جے آئی ٹی اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ کل پھر تیسری بار اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں دینے بھی جا رہی ہے, سبمٹ کرانے جا رہی ہے, آپ اس عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, بڑا کلیئر, بڑی سیدھی سی بات ہے, وداؤٹ اینی کمپلیکیشنز. یہ ایشو جو ہے لاسٹ ایئر اپریل سے چل رہا ہے. اگر یہ ایشو آیا تھا ہمارے ملک میں پاناما کے حوالے سے, تو ہمارے ان 5 ہی محکموں کو جو آج جے آئی ٹی کا حصہ ہیں, ان کو از خود اس کی انکوائری کر کے کوئی رپورٹ مرتب کرنی چاہیے تھی. نہیں ہوئی. ہم نے پارلیمنٹ کا فیاسکو دیکھا کہ پارلیمنٹ نے کس طرح لے دے ہوئی, اور کیسے ہمارے یہ جو اراکین اسمبلی انہوں نے کس طرح اس معاملے کو 7-8 مہینے بالکل ربڑ کی طرح کھینچ کے رکھ دیا. اس کے بعد جب چھوڑا تو پتا چلا وہیں آ کے کھڑے ہیں, جیسے ربڑ واپس آ کے اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ فیل ہو گئی, احتساب نہیں کر سکی. کس کا؟ اپنے ہی لیڈر آف دی ہاؤس کا. تو جو پارلیمنٹ اپنے لیڈر آف دی ہاؤس کا استعمال نہ کر سکے, جن ممالک میں وہاں کے اعلیٰ ترین محکمے, اس میں ایف آئی اے ہو, ایف بی آر ہو, اسٹیٹ بینک ہو, یہی ایس سی سی پی ہو, یہی الیکشن کمیشن ہو, جب وہ احتساب نہ کر سکے تو بالآخر ایز اے لاسٹ ریزورٹ, اور اس کو ہم سب بھول جاتے ہیں شاید, کہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. اب سپریم کورٹ کے ججز نے یہ جے آئی ٹی بنائی ہے. اس جے آئی ٹی کے تحت روزانہ کے دیکھیں نا, انویسٹیگیشن تو ایسے ہی ہوتی ہے. انویسٹیگیشن میں سوال ہی پوچھے جاتے ہیں, درخواست تو نہیں کی جاتی. کوئی انکساری کا مظاہرہ کر کے تو نہیں بیٹھے گا, وہ درخواست ہی کرے گا. اچھی بات یہ ہو کہ میں کہتا ہوں کہ جے آئی ٹی کیا کر رہی ہے وہ تو الگ بات, یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں کیا جواب دیے, وہ تو پبلک میں لے کر آ جائیں نا, اب تاکہ کنفیوژن ہی ختم ہو جائے. اگر جے آئی ٹی یہ پوچھ رہی ہے پیسہ کیسے گیا, پراپرٹی کیسے بنی, اور آپ کے پاس جواب ہے, اور آپ سمجھتے ہیں جے آئی ٹی, آپ پبلک آ جائیں. ہم روز 3 افراد کی, کم از کم مسلم لیگ کے 3 افراد کی بریفنگ سنتے ہیں, جن میں سے تینوں کو آئی کین چیلنج کچھ نہیں پتا ہوگا کہ اس پورے مسئلے کا حل کیا ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ عوام کو کنفیوز جو بنایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ سپریم کورٹ کا ایکسٹینشن ڈیفینیٹلی کنفیوژن ہے. سپریم کورٹ میں چلے جاتے, لیکن وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام جوابات جو اس دن جے آئی ٹی کے سامنے وہ رکھ کر آئے ہیں, وہ آلریڈی اداروں کے پاس بشمول سپریم کورٹ کے اندر وہ آلریڈی دے چکے ہیں. فواد, مجھے بتائیں کہ رضا صاحب نے تو چلیں انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے, لیکن سپریم کورٹ نے 8 لوگوں کا نام لیا ہے, مطلب 8 لوگوں کا فگر جو ہے انہوں نے وہ دیا ہے کہ جی 8 لوگ ہیں, روزانہ مختلف چینلز پر بیٹھ کے یہ تماشا لگا رہے ہوتے ہیں, بیانات دے رہے ہوتے ہیں. پھر میڈیا کے حوالے سے بھی کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی اپنے حق میں خبر جو بھی چاہتی ہے حکومت وہ چھپا دیتی ہے. تو ان کی بھی باری آ رہی ہے ان کے خلاف بھی, کیونکہ اندیا دیا ہے کہ ابھی فی الحال نہیں, لیکن نظر ضرور رکھے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اس بارے میں بڑا ایک کہہ لیں کہ اسپیسیفک آبزرویشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ کیس کنکلوڈ ہوگا تو جو 8 لوگ اور پلس ایک اور صاحب جو ہیں وہ اب آگے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو نوٹسز دیے جائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ عدالت مناسب حکم جاری کرے گی. یہ انہوں نے ایک اسپیسیفک آبزرویشن دی ہے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے, جو جب سے یہ مقدمہ جے آئی ٹی میں گیا, یہ معاملہ پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پیناما پیپرز کا فیصلہ آیا تو مٹھائیاں بانٹی گئیں,
سب سے بڑے بڑے رسگلے ایک دوسرے کے منہ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں طرف دونوں فریقین مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اور سب سے بڑے رسگلے حکومت بانٹ رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور سب سے زیادہ طارق فضل چودھری صاحب، حنیف عباسی صاحب، دانیال صاحب، طلال صاحب جو وہاں پہ جاتے تھے، یہ سارے. سب سے پہلے مجھے یاد ہے خواجہ سعد رفیق جو نکل کے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر کیا تھا، فورن میڈیا سے خواجہ آصف نے، اور انہوں نے. اچھا، اب یہ اس کا ریویو کا ایک چانس اویلیبل تھا، آپ نے ریویو کر سکتے تھے، انہوں نے ریویو نہیں کیا. اس کے بعد جے آئی ٹی بنی، اس پر آبجیکشنز کا ایک مرحلہ تھا جو آپ آبجیکشنز کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا. جب آپ نے فائنل کر لیا اور آپ نے طے کر لیا کہ یہی جے آئی ٹی اور یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس پر عمل درآمد ہونا ہے، اور دونوں جماعتوں نے، ہم نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، ہم نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جے آئی ٹی میں، اور ہم گئے عدالت میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا اس کو آپ اوپن کریں، لائیو کریں. عدالت نے ہماری درخواست نہیں مانی، پی ایم ایل این نے ہماری بات نہیں مانی، عدالت نے ہماری بات نہیں مانی، ریجیکٹ ہوگی، بات ختم ہوگی، شروع ہوگی. طارق شفیق کا جو بیان ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس دن کے بعد سے اب تک چین نہیں آ رہا حکومت کو. یعنی اس کے بعد کہ آپ ایونٹس دیکھیں کیا ہوا کہ طارق شفیق صاحب کا بیان ہوا، اس کے بعد جب حسین نواز صاحب کو بلایا گیا، اس کے بعد سے یوں لگا کہ کوئی لوڈو پلٹنا چاہ رہا ہے، بازی پلٹنا چاہ رہا ہے. ایک واٹس ایپ کی سٹوری لگائی گئی، انصار عباسی صاحب نے دی نیوز اخبار میں وہ سٹوری لگائی، اس کو پیٹا گیا اور یوں ظاہر کیا گیا کہ گویا سپریم کورٹ کے ججز جیری مینٹرنگ کر رہے تھے، اپنی مرضی کی ہینڈ پکنگ کر رہے تھے. بٹ فواد بات تو وہی آ گئی نا کہ پھر شاید یہ چیز حکومت کو بھی نہیں پتا تھی. حکومت بھی سوچ رہی تھی جے آئی ٹی بن گئی تو ہمارے لیے اچھا ہو گیا کہ یہ سرکاری ادارے ہیں، ان کے لوگ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، یہ کیسے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. مطلب ماضی میں بھی اگر ماضی میں بھی آپ دیکھیں تو ہوئے ہیں احتساب پولیٹیکل پارٹیز کے، لیکن ہمیشہ جب وہ اپوزیشن میں رہے ہیں. لگتا یہی ہے کہ اپنے خلاف ان سے اس طرح سے سوالات نہیں ہوئے. حکومت کا نیریٹو کیا آیا جو پرائم منسٹر صاحب نے دیا، انہوں نے کہا کٹ پتلیاں ہیں جو کہ ان کے خلاف یہ معاملہ چلا رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے. اب ان کی اپنی حکومت ہے. آئی سی آئی جے، یا تو دیکھیں آپ پی ٹی آئی اتنی طاقتور ہو کہ چینل 92 کے ساتھ مل کے، سعدیہ افضال کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سکینڈل پھوڑ دیا، ایسا تو نہیں ہوا. آئی سی آئی جے ایک انٹرنیشنل ریپیوٹیڈ ادارہ تھا، اس نے یہ سکینڈل پھوڑا. سدچے زیتبرگ ایک جرمن اخبار تھا، اس نے اس کو شائع کیا، بی بی سی نے، گارڈین نے اس کو پک کیا، اس کے بعد پاکستان میں اخباروں نے اس کو پک کیا. یہ ایک انٹرنیشنل سکیم تھا جس میں 6 حکومتیں پلٹی گئیں، 80 ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور لوگ اس کے زد میں آئے. اب یہ آپ ہم پہ تو الزام نہیں لگا سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتساب کیوں ہو رہا ہے اس سکینڈل کے نتیجے میں. اب احتساب جو ہے اس کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ دو طرف، وہ سازش وہ جو کہا نا کہ سازش کی فیکٹریاں چل رہی ہیں. وزیر اب ہمیں بتا دیں، یا تو جنرل قمر باجوہ صاحب ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ جو بات فواد کر رہے ہیں یقینی طور پہ پاکستان سماج کے مختلف ارکان کی طرف سے، وزراء کی طرف سے یہ ایسے اشارے دیے جا رہے ہیں، اشارتاً بات کی جاتی ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے، چاہے سپریم کورٹ کو آپ اس میں کرٹیسائز کریں یا پھر فوج کو کرٹیسائز کریں، لیکن بہرحال دونوں اداروں کو کرٹیسزم کا نشانہ اشارتاً ضرور بنایا جا رہا ہے. اب کیا واقعی یہ دور ہے کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ 111 بریگیڈ بھجوا کے تو مارشل لاء لگا دیں گے؟ تو جواب ہے نہیں. لیکن حکومت کو کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ میں ملک صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گی ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ملک صاحب، سوال جو آپ کے لیے چھوڑ کے گئے تھے وہی ہے کہ ایک طرف تو، اور یہ میں عدالت کے اپنے ریمارکس کو بھی یہاں پر کوٹ کرتے ہوئے بات کروں گی کہ جی 8 کا ٹولہ جس طریقے سے عدالت کی تضحیق کرتا ہے، پھر عدالت خود کہتی ہے کہ جو جے آئی ٹی کے کام میں رکاوٹیں ڈالے گا وہ سپریم کورٹ کے کام میں رکاوٹیں دراصل ڈال رہا ہوگا، اور پھر آپ کے ارکان، آپ کے وزراء وہ جو روزانہ میڈیا سے بات کرتے ہیں اسی ایشو پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یا تو ان کا اشارہ فوج کی طرف ہوتا ہے یا پھر وہ سپریم کورٹ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سازشیں ہر دور میں کیوں نظر آتی ہیں؟ مطلب آپ سے، آپ کے وزیر اعظم سے، ان کے بچوں سے احتساب مانگا جا رہا ہے. چاہتی ہیں کہ وہ 11ویں بن جائیں، وہ شخص جس کے اوپر سپریم کورٹ نہیں، میں بالکل نہیں چاہتی کہ ملک صاحب 11ویں بنے. نہیں، میری سازش ہے. جی ملک صاحب، یہ کیوں اس طریقے سے آپ لوگ ہر طرف سے سپریم کورٹ یا فوج کو کہیں نہ کہیں نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس کی آپ 3 سٹیجز دیکھ لیں کہ جب سے یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر گیا ہے. آپ اس میں کنڈکٹ آف دا اکیوز دیکھیں کہ یہ جب لیکس ہوئے، پاناما لیکس ہوئے، تو پرائم منسٹر نے فرام ڈے 1 یہ کہا کہ میں ہر قسم کے احتساب کو اپنے لیے پیش کرتا ہوں.
پھر اگر جب وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ گیا، جب پی ٹی آئی لے کر گئی تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی جورسڈکشن چیلنج نہیں کی، کوئی انہوں نے امیونٹیز کلیم نہیں کی. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ان گڈ فیتھ پیش کیا کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سامنے آنی چاہیے. اب اگر یہ کچھ لیگل انٹینگلمنٹس ہیں جو کورٹ کے اندر گئیں اور اس کے نتیجے میں جیسے بھی فواد کہہ رہے تھے کہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی، تو اس دن شاید جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ شاید اسٹریٹ اوے ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو 3-2 کی ججمنٹ پر اس کو ایک وقتی طور پہ کامیابی سمجھا گیا تو مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں. میں نے تو ملک صاحب اس وقت بھی کہا تھا ترجمہ پڑھ لیں، انگریزی میں پڑھ لیا تھا. میں نے تو کہا تھا، آپ نے تو یہ کہا تھا، وہ کہتے ہیں انگریزی میں پڑھا تھا تو مٹھائیاں تقسیم میں فیصلہ پڑا. تو ملک صاحب اسی لیے نہیں آئے تھے، اب انگریزی آتی ہے نا انہیں. اچھا میری گزارش سن لینا. جی ملک صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس دن شاید یہ معاملہ تھا کہ شاید اسٹریٹ اوے ڈسکوالیفیکیشن ہے، تو مائنورٹی ججمنٹ یہ تھی کہ 2 نے کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے، میجورٹی نے کہا کہ نہیں ہے. تو اس کا جو فطری عمل اب جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں. اچھا اب اس کے بعد جے آئی ٹی بیٹھ گئی، جے آئی ٹی نے اپنی تفتیش شروع کر دی. اس تفتیش کے اندر جا کے آپ نے دیکھا کہ اس انویسٹیگیشن کے پروسیس میں انیشلی اس پر عمران خان صاحب نے بھی بڑی لاؤڈ اپنی بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے ہمیں قبول نہیں ہے. میں نے فواد کو بھی سنا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے. اسی طرح شیخ رشید صاحب نے تو اس کو جاتی عمرہ کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں، یہ میں آن ریکارڈ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کل میں نے انٹرو میں ملک صاحب یہ بات کی ہے، بالکل کی ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز، اپوزیشن پارٹیز بھی یہ کہتی تھی کہ جے آئی ٹی پہ اعتبار نہیں ہوگا، یہ حکومتی لوگ ہوں گے کیا کریں گے، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جی بہت اچھے طریقے سے جے آئی ٹی لے کر چلیے. مجھے اجازت دینا. جی ملک صاحب. اچھا یہ اس کی فیز تھی، اس فیز میں یہ تو یہاں تک آ گیا کہ یہ شاید کوئی جاتی عمرہ کی انویسٹیگیشن ٹیم بن گئی ہے. اچھا پھر اس کے بعد جب اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی تو پھر اس کی سیکنڈ فیز میں کچھ آؤٹ برسٹ ہوئے جو مسلم لیگ نون کے کچھ لائلسٹ کی طرف سے ہوئے، جس پر کچھ اعتراضات ہے، اس کی کمپوزیشن پر کچھ، لیکن جو بھی کنڈکٹ آف دا ایکیوز تھا انہوں نے اپنا لیگل پیرامیٹرز میں رکھا. اب سراؤنڈنگز کے اندر کچھ باتیں بھی، اگر کچھ باتیں منسوب کی جا رہی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے 8 لوگوں کا یا 9 لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر اسی زمرے کے اندر اسی حیثیت میں جو لوگ پہلے جے آئی ٹی کے اوپر اتنے شدید اختلافات اٹھاتے رہے ہیں اور ان کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار بڑا لاؤڈلی کرتے رہے ہیں، تو پھر وہ ریکارڈ بھی سارا شاید جب سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا تو سپریم کورٹ تو obviously انصاف کرے گی اور ساری چیزوں کو برابر تول کے انصاف کرے گی. ان کے ججز نے تو کل جو بات کر دی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے نابالغ نہیں ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں یہ تو اس طرح سے سوچنا بھی گناہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ہم نابالغ سمجھیں یا سپریم کورٹ کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو ہم چیلنج کر دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انصاف ہونا چاہیے اور ہمارا نقطہ نظر اس میں بڑا واضح ہے کہ یہ اس کے لیگل کانسیکوینسز بھی ہیں اور پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں. سپریم کورٹ جتنے ترش تلخ سوالات کر رہی ہے یہ حق بنتا ہے کہ جن کے اوپر یہ الزامات ہیں وہ سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کریں. جواب بھی مانگا جا رہا ہے. مجھے ایک چیز مالک صاحب ٹھیک ہے لیٹ می گو ٹو رضا صاحب. رضا صاحب یہ جو کنڈکٹ آف دی ایکیوزڈ کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب اور ان کے وزراء نے 3-4 روز پہلے آ کے کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں ہم سے جوابات مانگ رہے ہیں، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارے تو وزیر اعظم بھی پیش ہو رہے ہیں، ان کے بچے بھی پیش ہو رہے ہیں. بٹ میں نے یہ کل بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ ذرا سا سمجھا دیجئے کہ جو سازشوں کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے، آپ سے، آپ کے خاندان سے حساب مانگا جا رہا ہے، جواب مانگے جا رہے ہیں، تو آپ ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ جی یہ فیکٹریاں چل رہی ہیں سازش کی، ماضی میں بھی کام کرتی رہی ہیں، اب بھی کام کر رہی ہیں، اور پھر اس کو آپ ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے سے ملا دیتے ہیں. مطلب کیسے ملک کی سلامتی خطرے میں آ جاتی ہے، کیسے جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے، کیسے نظام خطرے میں آ جاتا ہے اگر آپ سے آپ کا احتساب مانگ رہے ہیں؟ سعدیہ اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر اسے خطرے میں ہی رہنا چاہیے. اگر اس سسٹم کو اگر ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کا خطرے میں رہنا ہی بہتر ہے. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا، میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس سے ان کا قدر وقار بڑھا. لیکن پھر ان کے جو ایڈوائزرز ہیں نا، میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو اپنے ایڈوائزرز کو ضرور دیکھنا چاہیے. ان سب لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک محاورہ ہے نا، بکری نے دودھ دیا اور اس میں مینگنیاں کر دیں. مطلب آپ نے ایک اچھا کام جب کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر اعتراض بنتا ہی نہیں آپ کی طرف سے. یہ بھی آپ ہی کا ادارہ ہے، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے جو ساری کی ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہے. میرا سارا کا سارا ایشو یہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو تو بڑا باوقار اور بردبار طریقے سے جب بھی وہ آئیں انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کیا ہے، پیش بھی کیا ہے. وہ انوملیز ان کی اسٹیٹمنٹ کی ایک جانب، لیکن کبھی بھی میں نے ان کو یہ نہیں کہتے سنا کہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، یا انہوں نے کہ براہ راست
کوئی टसल लियो, ये उनके एडवाइजर्स हैं, ये उनके साथ के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके बिहेस्ट पे है या उनके बिहेस्ट पे नहीं करते, सारा उन मामला इनका खराब किया हुआ है। नंबर 2 बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ फवाद साहब की कि मुस्लिम लीग नून को बहैसियत पार्टी और शरीफ खानदान को बहैसियत शरीफ खानदान अगर जजमेंट को चैलेंज करके रिव्यू में नहीं गए तो उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वो जजमेंट शुरू कैसे हो रहा है आप देखें ना, बेशक वो 2 जजेस का जो कमेंट्स हैं वो जजमेंट का पार्ट ना हो और 3-2 का मेजॉरिटी हो, लेकिन सर आपको गॉडफादर कहा गया, मैंने तो नहीं कहा कैसे लोग अपनी दौलत जमा करते हैं, मैंने तो नहीं कहा, उस जजमेंट का हिस्सा है ना, तो आपका तो फर्ज बनता था कि आप उसी स्टेज पर उस पिटीशन को, रिव्यू पिटीशन को फाइल करते, उसको वहां पे उसको फाइट करते, कंटेस्ट करते। अब आप जिस साजिश का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी एक प्रॉब्लम है। ये साजिशों का सिर्फ जिक्र करके एक वजीर आजम लेवल के आदमी का या इवन वजीर आला पंजाब का, जो कि बहरहाल मुस्लिम लीग के बड़े रहनुमा हैं दोनों, उनका सिर्फ साजिश का जिक्र कह के चले जाना बहुत ही खतरनाक बात है कि एक वजीर आजम के खिलाफ साजिश कौन कर सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूशन इदारे ऐसे रह जा सकते हैं, अगर उसकी तरफ इशारा है तो स्टेट के बैलेंस को इशारा कर रहे होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ या फौज की तरफ, पता नहीं, वो मुझे तो लगता है वो लोग ज्यादातर जो है ना इशारा मीडिया की तरफ कर रहे होते हैं। घबराहट सारी मीडिया से। मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो ये ऑन अ लाइटर साइड, मुझे तो ये प्रॉब्लम है कि देखें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का हेड, चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर मुल्क के दूसरे इदारों के हेड की तरफ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है तो फिर ये सारा का सारा रियासत का बैलेंस आउट हो जाता है। और जब रियासत का बैलेंस आउट हो जाता है, मुझे नहीं पता कि कौन सी हारमोनी और कौन से वन पेज पे स्टेट के इंस्टीट्यूशन इस वक्त कंट्री को रन कर रहे हैं। मुझे तो मुल्क की फिक्र है, मुझे तो मुल्क के निजाम की फिक्र है कि अगर आपस में बात नहीं कर रहे और एक दूसरे को शक को शुबे की निगाह से देख रहे हैं और इल्जामात की बौछार है, सो आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री। वो कैसे चल रही है इस वक्त? ट्रू। अच्छा फवाद, ये अल्लाह के सहारे चल रही है, अल्लाह के सहारे चल रही, नहीं इंशाल्लाह ताला अब चीजें बेहतर, आप सभी लोग ये कहते नजर आते हैं कि जी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही, गो के पीएमएलएन जो है वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहती है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन आप लोगों को निजाम बेहतर होता नजर आ रहा है। बहरहाल मुझे बताएं कि अब कल भी रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीआईटी की तरफ से, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला मामला है, जो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हो जाने का मामला है कि उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, आपने तारिक शफी का जिक्र किया, फिर हुसैन नवाज के अगर तहफुजात हैं तो ये तो एक तरीके से इनको फेवर भी करती है ना चीज के, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, आपके पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है कि अगर कोई मलिक साहब से बैठ के मिसबिहेव कर रहा है तो दैट वुड बी ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में वो चीज पेश की जा सकती है। यही बात की थी कि आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं वो तो आपको तहफ्फुज देती है, और आप जो इंटिमिडेशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास सबूत होगा कि वो इंटिमिडेशन हुई है। लेकिन इसमें मामला ये कि कल मैं हुकूमती अरकान को सुन रही थी तो वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है, लेकिन इन्होंने ये चीज कह के कानून साजी की तरफ जाने की कोशिश की है, जो कि लेजिस्लेटर्स का काम है, कानून नहीं। पहली बात तो ये है कि जो लोग भी बाहर बात करते हैं, तलाल साहब हैं, दानियाल हैं, उनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। अहमद मलिक ये बात कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि जज मेड लॉ एक पूरा सब्जेक्ट है कानून में, जहां जजेस जो हैं वो इंटरप्रिटेशन करते हुए नया कानून जो है वो बनाते हैं। कल जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने वो आर्टिकल सेक्शन 161 सीआरपीसी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 161 का बयान है वो अदालत में पेश होगा इन राइटिंग, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी उसको रिकॉर्ड करने में कोई ममानियत नहीं है। वैसे सेक्शन 164 जो है वो अमेंड ऑलरेडी हो चुका है और उसमें जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उसको शामिल कर लिया गया है। बट कतई नज़र इस बात के मुझे समझ नहीं आता कि उस तस्वीर में जो लीक हुई या करवाई गई या जो भी हुआ उसमें क्या उसका इफेक्ट क्या है। मतलब एक साहब हैं वो बैठे हुए हैं, उनके साथ टेबल पड़ा हुआ है, उनके साथ कोई तज़हीक का आंसर उसमें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए ये कुछ भी ना होता अगर इनके हाथ दामन साफ होता तो ये तो जीआईटी में जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो पॉलिटिकल लीडर थे, इनको तो लोगों में रहना चाहिए था, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और उसमें वो तमाम सबूत जो 1993 और 2006 के दरमियान नीलसन और नेस्कोल का रिकॉर्ड है वो तो ये सामने रखते, सादिया अफजाल के सामने रखते, बाकी लोगों के सामने रखते और आप लोग उनसे उसके ऊपर सवाल कर सकते। इनको तो जीआईटी पे जाना ही नहीं चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होता है
इस हुकूमत के 6-8 महीने रह गए हैं इलेक्शन में। जब भी क्राइसिस एक हद से ऊपर जाता है, स्पेशली पार्लिमानी जमहूरियत में जाता है, तो आप फिर अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ जाते हैं, लोगों की तरफ जाते हैं। ये कहते हैं 2018 वो आएगा, वहां पे बिजलियां पूरियां होंगी, फिर हम करेंगे। नहीं, लेकिन अभी तो वो ईद के बाद वजीर आजम साहब के हवाले से खबरें ये हैं कि वो लोगों में जा रहे हैं, अवामी दंगल सजेगा, जलसे जुलूस फिर से शुरू हो जाएंगे। जलसे जुलूस नहीं, हुकूमत को चाहिए, बड़ा क्राइसिस है, इसको रिजॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका ये है कि हुकूमत इंतखाबात में जाए, नया मैंडेट ले और उसके बाद अपनी हुकूमत में लोगों को फैसला करने दे कि वो इस निजाम में चाहते हैं या नए निजाम में चाहते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे, मलिक साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ख्याल यही है कि स्नैप इलेक्शंस हुकूमत इसलिए कॉल नहीं करना चाहती कि कुछ मंसूबे बिजली के जो अनाउंस किए हैं वो इस साल के आखिर में या अगले साल के आगाज में मुकम्मल होंगे, तो उसका फायदा जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसका जिक्र करके हुकूमती पार्टी उठाना भी चाहती है, तो इसलिए अर्ली इलेक्शंस जो है वो शायद मुमकिन नहीं है। मलिक साहब से मजीद बात करेंगे इस पर एक वक्त के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। मलिक साहब ये बताइएगा, जो इलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी कि जी कानूनी चाराजोई आप लोग क्या करते हैं, JIT के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे सामने आ ही रहे हैं, अदालत ने क्या हुक्म देना है वो भी पता चल जाएगा 60 रोज के मुकम्मल होने पे। अवाम में जलसे जुलूसों से हट के जिस तरह फवाद कह रहे हैं कि फिर क्यों स्नैप इलेक्शंस कॉल नहीं करते? अच्छा देखिए, ये स्नैप इलेक्शंस अभी क्योंकि जितने फोरम इस्तेमाल किए जा सकते थे, पहले पार्लियामेंट में बात गई, कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट ना आ सका, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक अपनी इन्वेस्टिगेटिव आर्म क्रिएट कर दी और वो एक एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काम कर रही है। तो जब आपने इतने सारे लिवर्स ऑलरेडी पुल किए हुए हैं और एक चीज़ अपने तस्वीर की तरफ जा रही है, तो फिर ये वैसे ही गैर मंतकी लगता है कि आप स्नैप इलेक्शंस की भी बात करें। और फिर एक सैंक्टिटी अटैच्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि 5 साल के लिए आपको मुंतखब किया हुआ। नहीं देखें, बात ये देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास टू से इट इन फेवर और टू से इट अगेंस्ट इट, वो जो आप कहना चाहे फवाद आप कह सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी है जिसको समझें। क्या आप इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने अपने आप को पेश किया, उनके बेटे जो हैं वो अपने कंडक्ट से ये बात साबित कर रहे हैं कि वो जाके पेश हो रहे हैं, किसी किस्म की कोई उन्होंने अपनी ऐसी इम्यूनिटी क्लेम नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर ने की, ना जुरिस्डिक्शंस को चैलेंज किया। देयर इज समथिंग जिस पर वो ये बात कह रहे हैं। सिंस यू आर लॉयर, नहीं देखिए, वो कहते पाकिस्तान में नहीं रहते ना, नॉन रेजिडेंट हैं, वो कहते हैं कि उनके हुकूक होते हैं। मेरी बात सुने ना, देखिए फवाद, मैं ये कहूँ, नहीं मेरी बात सुने, देखें अगर मैं ये बात अभी इसकी, क्योंकि बात तफसील लंबी हो जाएगी, आपके प्रोग्राम में शायद इतना वक्त नहीं होगा, लेकिन क्या उसकी जुरिस्डिक्शन जब सुप्रीम कोर्ट में आप 184(3) के अंदर गए थे तो क्या चैलेंज नहीं की जा सकती थी? बड़ी बुनियादी बात थी कि इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन जो है, ये बता दीजिए ना, आपने कहा 184 मेरी बात सुनिए JIT के सामने पेश होने की। नहीं देखिए, मैं समझना चाह रहा हूं कि कानून की किस शिक के तहत वज़ीर आज़म को मैं सिर्फ आपसे चलिए वो शेक बता दें, मलिक साहब वो शेक बता दें आइन की, वो जो बात कर रहे हैं कि जी इम्यूनिटी कैसे हासिल है PM और उनके बच्चों को, वो शेक आर्टिकल बता दें वो आइन का। देखिए, मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि मैं कोई गलत इंटरप्रिटेशंस आपको नहीं दे सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी शिक मौजूद है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रही हो तो देखिए मेरी बात सुने ना, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर इस वक्त जो आपके सामने बात है वो ये है कि क्या JIT के अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में किसी एक जगह पर कंडक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में आपको ये बात नज़र आ रही हो, लेकिन उनका ये कहना, शिकवा करना अपनी जगह पर जायज़ है कि जिस जगह पर आपको ये लगे कि कुछ ऐसी फोर्सेस मुतहरिक हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर। सर यही तो मैं जानना चाहती हूँ ना मलिक साहब, कौन सी फोर्सेस मुतहरिक हैं आपके खिलाफ? वो प्राइम मिनिस्टर भी कौन सी फोर्सेस की तरफ इशारा करते हैं? अगर सादिया नहीं देखें, जो पॉलिटिकल फोर्सेस भी अगर दम इस्तेहकाम पैदा कर रही हो, जैसे इमरान खान साहब, जो भी मामला रियासत का होता है उसके अंदर, क्या वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट हो, पाकिस्तान के कैपिटल को सीज करना हो, धरने दे के पूरे मुमलिकत का निज़ाम रोकना हो, क्या ये सियासत का अंदाज़ है जिस अंदाज से वो करते हैं? क्या जिस तरीके की बेतौकीरी सियासत के अंदर इमरान खान साहब ने मुतारिफ करा दी, कभी इस तरह की बात होती थी? और इस सारी चीज़ पर ये हम कहने बेहक बजाने में कि बिल्कुल ही इज प्लेइंग पपेट टू द हैंड्स ऑफ फ्यू। ये हमें नहीं पता कि किसी बैरूनी साजिश पे ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुने मलिक साहब, मेरा ठीक है, अच्छा मलिक साहब, मेरी बात सुने, देखिए हम नहीं, मैं आपको मुझे सवाल करने की इजाजत दे ना, दैट इज माय राइट। मलिक साहब, आप
میں پی ٹی آئی کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی چلے مان لیا کہ جی پی ٹی آئی کر رہی ہے یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے جو پولیٹیکل فورسز کا آپ ذکر کرتے ہیں, بٹ کیا یہ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں؟ کیا ان کے کہنے پہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنا دی؟ پلزر اوارڈ بھی ہمارے کہنے. دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ, مجھے کیونکہ آپ اور فواد اکٹھے بول رہے ہوں گے تو مجھے تھوڑی سی یہاں پہ ڈسٹریکشن بھی ہوگی بات کرنے میں. دیکھیں سپریم کورٹ کو کیا انہوں نے انڈر ڈیوریس نہیں لایا تھا جب انہوں نے سیج کیا تھا اسلام آباد پہ؟ کیا جب پٹیشن کی انہوں نے ایکسیپٹنس کرائی ہے انہوں نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن نہیں کیا ہوا تھا؟ isn't it a fact؟ آپ اس کو ڈینائی کر دیں تو اس کی وجہ سے بعد آپ یہ بھی بتائیں ذرا ایک سیکنڈ. نہیں دیکھیں ہم بالکل سپریم کورٹ کی ڈیسیجن میکنگ کو کسی وجہ سے بھی ہم اس کے اوپر کوئی اپنا ایسا تحفظ نہیں شو کرنا چاہتے جسے لگے کہ کوئی ایک ایسی بات سامنے آ رہی ہے جسے سپریم کورٹ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے. ہم تو صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی جو کچھ بھی ہے یہ سب کے سامنے ہے. اگر یہ واقعات نہیں ہیں اور یہ غلط ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر جب یہ پٹیشن ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہو تو پھر جو دھرنا اٹھا وہ کس صورت میں اٹھا؟ بڑی مانی جاتی ہے رضا صاحب پی ٹی آئی کی, پھر تو مشورہ سارے لوگوں کو دیں پی ٹی آئی میں آ جائیں. بڑا عجیب, ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ اگر چند ہزار لوگوں سے I would not agree with محمود صاحب کہ وہ سپریم کورٹ کسی ڈیوریس میں آیا ہوگا. اس کو کیا ضرورت ہے؟ گورنمنٹ تھی نا ڈیفینڈ کرنے کے لیے, کہ غائب ہو گئی تھی اس دن. سپریم کورٹ کو ڈیفینڈ کرنا سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کے ایگزیکٹو برانچ کا کام ہے کہ اس کی پروٹیکشن کرے. تو نہیں ججز, میرا نہیں خیال. دوسری بات ہے کہ دیکھیں الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن کا آگے ارلی کا کال ہو جانا یا اس میں کنٹیسٹ کرنا اس کیس پہ اثر نہیں ڈالے گا. اس کیس سے فراغت اب اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ہم الیکشن جیت جائیں تو یہ کیس ختم ہو جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر سارے لوگ جو ملزم ہیں بیچارے مختلف مقدمات ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے, وہ اپنے حلقے کے اپنے جرم کے حساب سے ایکیوزیشن کے حساب سے الیکشن لڑیں گے اور وہ پھر بری ہو جائے کریں گے. یہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب ان کی فیملی بے قصور ہے تو ان کو بے قصور ثابت ہو کر ان کو فخر کے ساتھ باہر آنا چاہیے. اور دوسری آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی اور انوملی ہے, کوئی اور سچویشن ہے تو اس کو ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. الیکشن ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, ڈیموکریسی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اٹس آل اباؤٹ جسٹس. ٹرو, جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن, دیٹس اٹ, پلین. باقی جو پولیٹکس ہے وہ اس کے ارد گرد ہے, وہ ہوتی رہے, کھیلتے ہوتی رہے. ٹھیک ہے, پی ایم ایل این تو کیونکہ یہی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے نا کہ جی اس کو بھی سیاسی کیس بنا دیا ہے. پرائم منسٹر نے تو کہا یہ کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے, ہم اس سے بڑی جی آئی ٹی کے اندر جائیں گے. جب عوام کی عدالت کی بات کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب, تو یعنی ان کو یقین ہے کہ یہاں سے جو مرضی فیصلہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, ہم عوام میں جائیں گے اور پھر الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. دیکھیں وہ تو جب تک وزیر اعظم ہوتا ہے تو بندے کو یہی لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ پاپولر پاکستان میں کون ہے, اور یہ جو سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں دراصل یہ ملک کے خلاف ہیں اور ریاست کے خلاف ہیں, اور دراصل یہ احتجاج ملک دشمنوں کے کہنے پر ہو رہا ہے. یہ جب بھی اقتدار میں جو کہتے ہیں نا تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تک نشین تھا اس کو بھی اپنا خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. تو جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ اقتدار میں ہوتا ہے, یہ جو وہ جو آپ دیکھیں کہ جو گلیاں ہیں اقتدار کی وہ ہیں ہی ایسی بڑی بے وفا ہے, وہاں پہ پہنچ کے لگتا ہے کہ میں ہوں سب کچھ اور میرے بغیر کچھ نہیں ہے. تو یہی حالات پرائم منسٹر صاحب کے بھی ہوں گے اور ان کے نواز شریف صاحب کے. آپ دیکھیں کہ حالت یہ ہے کہ 5ویں عید ہے پرائم منسٹر صاحب کی جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں. ایک بھی عید آپ کے اپنے ٹیلی ویژن چینل 92 کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بھی عید پاکستان میں نہیں منائی. انہوں نے ایک بھی, وہ تو آخری عشرہ جو ہے وہ ویسے ہی سعودی عرب, عشرہ سعودی عرب مناتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل وغیرہ میں وہاں پہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ لندن چلے جاتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کنیکٹ لوگوں کے ساتھ یہ ہے, اگر آپ کا اپنا جو رشتہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ اتنا کمزور ہے, تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کیا سیاست کی بات کرتے ہیں. سیاست دانوں کا تو رشتہ عوام سے جو ہے ان کی نبض سے جڑا ہوتا ہے, ان کے جو معاملات ہیں وہ لوگوں کی بالکل دل کی آواز ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کا جو کنڈکٹ ہے کیا وہ لوگوں کے دل کی آواز ہے؟ آنسر از نو. ایک طرف یہ رضا صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ایک جو معاملہ چل رہا ہے قانون کا معاملہ وہ قانونی طور پہ نپٹنا چاہیے, اور سیاست کا معاملہ سیاسی طور پہ فیصلہ جو ہے وہ الگ ہوگا, وہ عوام کریں گے. وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس فیصلے سے اس فیصلے کی جان نہیں چھوٹ سکتی ہے, الگ رکھ کے آپ کو دیکھنا پڑے گا. I have to wind up. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, رضا ہارون صاحب اور ملک احمد خان صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کی. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.